اچھا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کہتے ہیں انٹیکٹ ہے ویری مچ سو، کیونکہ جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات میں ان کو واضح لیڈ ملی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پہلے مرحلے میں وہ ہارے تھے، تو یہ جیت کیوں کر کے کوئی پی ٹی آئی چیئرمین کا نیریٹو ایسا رہا ہے یا ان کا جیل جانا ان کو ہیلپ کر رہا ہے مزید ووٹ بڑھانے میں؟ دیکھیے ووٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ جو پشاور کا الیکشن ہوا ادھر کھڑے کون تھے؟ پی ٹی آئی تھا اور مولوی تھا. تو وہ جو نہیں بھی دینا چاہتے تھے خاموش بیٹھ گئے، تو وہ استعمال نہیں ہو سکا ووٹ. تو کئی لوگ ہیں، جب اب مقابلہ بھی ہوگا میدان میں لوگ آئیں گے تب بات ہو کہ اس کو نارمل لیا گیا، کوئی سوچا بھی نہیں. بات یہ نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ 2010 میں جب یہ جلسہ ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے تو جتنے لوگ آئے یہ سارے آلموسٹ الیکٹیبلس تھے، اور ہر ایک اپنے ساتھ 10-15 ہزار ووٹ لے کر آیا. کوئی خالی ہاتھ میدان میں کوئی نہیں جاتا ہے. میں بھی آیا ہوں، میرے ساتھ کچھ تھا تو آیا ہوں. تو اگر یہ کوئی سوچے کہ یہ بڑھ رہا ہے، میرے خیال میں یہ گر رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں تو ہر حلقے میں 8-10-15 ہزار ووٹ ہل رہے ہیں. تو یہ جب ہلتے رہیں گے تو اینڈ آف دا ڈے وہی جو اسٹانچ پی ٹی آئی ہیں وہی رہ جائیں گے، لیکن پبلک پھر نہیں ہوگی. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خود جب میں نے اناؤنس کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ سارا پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی بول رہے تھے، وہ بھی تھے. جیسے ہم نے مہینے کام کیا، اب میرے 19 کو جلسہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نوشہرہ نکلے گا، اور ایسا نکلے گا کہ تاریخی ہوگا. علی محمد خان صاحب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، ایسے کوئی میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے. اچھا، تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے، چلیں اگر گر بھی رہا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو کیا بلے کا نشان ہوگا جب انتخابات ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آزادانہ پارٹی کے طور پر مائنس چیئرمین پی ٹی آئی؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے بھی دیکھا صبح کچھ اور شام کو کچھ اور. تو ایسے ہی ایک آئیڈیا دینا غلط بات ہوگی، لیکن سب کو الیکشن میں آنا چاہیے. سب کو الیکشن آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی کیونکہ پارٹی کی جو اثاثہ ہے جو خان صاحب چھوڑ گئے ہیں، وہ اثاثہ کس کا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا قرعہ نکلا ہے، وہ ہیڈ کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی تو میں ہی رہوں گا، لیکن وہ 5 سال کے لیے نہ ہیلپ تو ضرور ہوئے ہیں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو سنبھال سکیں گے؟ اور پرویز الہی صاحب جو اتنی جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے عمران خان کی، وہ کسی کا اثاثہ نہیں بغیر عمران خان کے، کیوں انہوں نے بنائی اور پھر اس نے کسی لیڈرشپ کو اٹھنے نہیں دیا، کسی پر اعتماد نہیں کیا. شاہ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، ہم نے تو بہت نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کا کسی پہ اعتماد اپنے بغیر وہ کسی کو میرا خیال انسان ہی نہیں سمجھتا، اتنے غرور میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ہی میں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کا اثاثہ نہیں، خان صاحب کا ہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈائری والی حقائق سامنے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بتاتی تھیں کہ کس وقت کیا کھانا ہے؟ کیونکہ پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں میگنیٹائز، ہپنوٹائز، یہ سب ساری چیزیں میسمرائز یہ ہوتی تھیں، یا آپ کو فیلنگ ہوتی تھی؟ نہیں، مجھے تو ایسی چیز نظر نہیں آئی. ان کا اپنا گھر ہے، گھر کا اپنا گھر کی باتیں ہمیں تو کوئی نہیں پتہ، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اور میری نظر میں میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، سنی سنائی باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کیا آئندہ جا کے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے کسی بڑی جماعت کے ساتھ سپوزنگ؟ کیونکہ آپ لوگ اگر خیبر پختونخوا میں آپ کا ووٹ بینک زیادہ ہے، کیا آپ اپنے آپ کو عوامی طور پر، نیشنل طور پر پورے صوبوں میں یا فیڈرل میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہماری نئی پارٹی بنی ہے، ڈرائنگ روم میں ہیں، ہمیں ابھی نکلے بھی نہیں ہیں، لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹیمیں بن رہی ہے ڈسٹرکٹس میں. اور میں 19 سے کے پی میں جلسے شروع کر رہا ہوں، اور تقریباً 10 جلسے کروں گا، اور بھی پھر بڑھتے جائیں گے. فی الحال میرا ٹارگٹ 10 ہے ڈفرینٹ ضلعوں میں، اور انشاءاللہ ادھر پبلک آئے گی. کیونکہ میں آگے کسی سے تب بھی بات کروں گا میرے پاس کچھ ہو نہ، میں خالی ہاتھ کسی کیا مانگوں گا. میں اگر میرے پاس پبلک نہیں ہوگی اور میں صرف ڈرائنگ روم سیاستدان ہوں گا تو پھر تو پارٹی ہے ہی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیچرل انکلینیشن، کیونکہ آپ کو دونوں جماعتیں بلا رہی تھیں، آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی بلا رہے تھے، آپ کو جو چودھری صاحب ہیں وہ بھی آپ سے ملنے آ رہے تھے بار بار، یہ جو آپ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاف میں آپ نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ دیکھیں میرا کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ جانے کا. اچھا، میری ہو گئی ہے تقریباً 41 سال سیاست میں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھاگتا رہا، اپنی ایمانداری سے ان کے ساتھ کام کیا، اور ہر حد تک گیا ہوں، اور پوری کوشش کی کہ جہاں پر ہوں تو اس کے لیے کام کروں. تو میں نے اس دفعہ سوچا یار بس بہت ہو گئی ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، اب ایک موقع ہے کہ میں اسے اپنے لیے کیوں نہ کام کرے، اپنے لوگ، کیونکہ یہاں پر پارٹیاں ہیں، ہم جاتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں،
پھر جو ہے جب ایکچوئل موقع آتا ہے اختیارات کسی اور کے پاس اور نہ منشور پہ عمل نہ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ نہیں عمل کرتے، تو میں نے تو اس لیے میں سوچا کہ ان سے تو میں بہتر کام کر سکتا ہوں. میں 5 سال صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں. میں آپ کو ہر محکمہ دکھا سکتا ہوں جس کو ہم نے پورا ریفارم کیا، لوگوں کو ڈیلیور کیا، اس کا رزلٹ بھی آیا. اور جب تک لوگوں کو ان کے کام نظر نہیں آئیں گے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو میرا خیال تھا کہ ہم بہت کچھ کریں گے 3.5 سال میں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ 3.5 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا کہ ہماری حکومت نے اس وقت کی. اور میں نے بڑی کوشش کی، اگر ٹیکس کی بات تھی یا انڈسٹری کی بات تھی یا ڈیفرنٹ چیزیں تھیں، یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے سب کی بار بار بات کی، لیکن سنتا کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں سب کو سمجھتا ہوں، مجھے کسی کے ایڈوائس کی ضرورت نہیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں عثمان گلزار کون تھے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہے، بات یہ اصل کہ ہمارا ادھر عمران خان کی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ میں سارا ملک اسلام آباد سے چلاؤں، صوبے میں چلاؤں، کشمیر میں بھی میں چلاؤں، گلگت بھی چلاؤں، کیونکہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرنا. میرے سے ان کا جو گلہ ہے یا تھا، میں ان سے ملا ہوں، وہ سب کو یہ کہتا میری بات نہیں سنتا. میں نے اس سے پوچھا جی کون سی بات نہیں سنی؟ کہتے نہیں آپ مجھے کنونس کر لیتے تھے. تو جب ایک بندے کی یہ سوچ ہے کہ آپ کنونس ہو جائے، مجھے ہاں کہہ دے اور پھر بعد میں کہیں کہ میری بات نہیں سنتا تھا، تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کے عقل میں کیا. تو جو ہمارا ماحول رہا ہے 3.5 سال، بڑا گھٹن کا ماحول تھا، اور کوئی مطلب ایم این ایز اور تھے، حکومت کو ہر چلا رہا تھا، اختیارات کسی اور کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب انسیکیور تھے کوئی پاور شیئرنگ میں کے حوالے سے؟ کیا ان کو آپ پہ شک تھا، یا وہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے، جہانگیر ترین سے بھی فال آؤٹ ہوا؟ دیکھیں میں نے جو اسٹڈی کیا نا، مجھے خیال ہے کہ اس کو سیاسی لوگوں سے نفرت ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا کسی سیاسی یا جو الیکٹیبلز ہے خاص طور جن کا اپنا ووٹ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ووٹ میرا ہے اور یہ کون ہے بات کرنے والے. حالانکہ ایڈوائز بھی دو، سب کچھ دو. اور میں نے کئی دفعہ ان کا جی آپ کے پاس اسمبلی میں ہر قسم کا الیکٹڈ میں آدمی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، فائنینس کا بھی ایکسپرٹ ہے. ان کو استعمال کریں، ان کو ٹرین کریں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے ڈیلیور کریں. لیکن وہاں سے باہر گھسے پٹے لوگ ہمارے پاس آ کے کوئی ایک ایڈوائزر بن گیا، کوئی دوسرا ایڈوائزر بن گیا، اور انہوں نے جو وہی پرانی سوچ، وہی پرانی خیالات، اور کون سی حکومت کو انہوں نے اٹھایا ہے جو باہر سے ہے. اٹھاتی تو اپنے ہی لوگ ہیں، جو محنت کر کے آتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں، غلط کام نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، اپنے میں نے اس کو باعث سائڈ رکھا، اور یہ جو باہر سے لٹیرے آئے ہیں کدھر ہے وہ؟ تو بندے کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹیکنوکریٹ آتے ہیں، یہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں، گل صاحب ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہے، کون سی گل نہیں، وہ تو پارٹی کا تھا، میں کیبنٹ بات کر رہا ہوں. تو وہ کون سی حکومت کو انہوں نے کامیاب کرایا؟ یہ جو ابھی پھر آ رہے ہیں کہ فلانا یہ بن رہا ہے، فلانا یہ بن رہا ہے، ان کی کون سی وہ ہیں؟ صرف یہ کہ بس ان کے تعلق اچھے ہیں، ان کی ریچ پوری ہے، اور تو کوئی ان میں قابلیت نہیں ہے. یہاں ینگ جنریشن ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے. فیصل واڈا لیں گے آپ؟ میں کسی کا نہیں کہتا. دیکھیے اس وقت جو برین ہے نا وہ سارا کمپیوٹرائز ہو گیا. تو آپ کے پاس ایسا برین اس ملک میں، دنیا میں ہے، اس ملک میں ہے، ان کو استعمال کریں. ینگ جو لڑکے آئے ہیں، جو میں کئی چیزوں کو نہیں سمجھتا، میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں سمجھتا جتنے یہ سمجھ، تو ان لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. آپ کے پاس ہیں، ہر پارٹی کے پاس ہے، لیکن جب حکومت آتی ہے تو ان کو بھول جاتے ہیں.